بات کریں گے انتہائی محترم اور یم قبول چاند صاحب. السلام علیکم سر. سر آپ کو بہت وارم ویلکم. آپ تشریف لائے, بہت وارم ویلکم. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سر خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ جناب ہوں گے مفتی زبیر صاحب کراچی سے, پروفیسر ڈاکٹر اطہر ہوں گے جو کہ وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے, اور ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں گے رضوان مجید. اور یہ مقبول, سب سے پہلے تو آپ یہ مجھے سمجھا دیجئے کہ یہ اسلام فوبیا ہے کیا, لفظ کس نے ایجاد کیا اور ہم اس کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ریسنٹ فنامنا ہے جو کہ نکلا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے. بنیادی طور پر دیکھیں, کسی کو ریزن ہوتی ہے. جی, مطلب مجھ پہ یورپ نے آ کے حملہ کیا, 2-3 سال ہم پہ حکومت کی, ہمیں زیر نگین رکھا, ہم تو اس کے خلاف کھڑا ہوں تو تب تو ہمیں کوئی ریزن بنتی ہے یار ہمارے پر ظلم ہوا ہے. مسلمانوں کا یورپ کے ساتھ کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا. ہم نے کبھی نہ یورپ فتح کیا, نہ یورپ کو روندا, نہ یورپ گئے, نہ ان کے علاقے فتح کیے, نہ کچھ کیا. ہمارا ایک چھوٹا سا اسپین کا علاقہ تھا, اس سے بھی 1492 میں بڑی بری طرح سے نکالے گیا تھا, بیلا فرڈینینڈ نکال. یا ہم نے ترکی میں آیا صوفیہ کا جو علاقہ ہے اس کو فتح کیا, وہ بھی صرف 50 سال پہلے 1450 میں کہیں فتح ہوا ہے وہ. اس کے علاوہ یورپ سے ہمارا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے صرف 25-30 سال کے بعد جان آف دمشقی ایک پادری تھا, دمشق میں رہتا تھا, جان آف دا ڈیمسکس کہتے ہیں, جان دمشقی. اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت غلیظ قسم کی کچھ باتیں جمع کرنی شروع کی, لکھنی شروع کی. اور اس میں نعوذ باللہ بڑی ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. ٹھیک, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اس نے کمپلیشن کرتا رہا. پھر ایک اور تھا وہ جو اس کو بیپٹسٹ کہتے ہیں, اس نے بھی لکھا. یہ سارے لوگ جو تھے یہ اکٹھے کر کے لکھتے تھے, اور پھر جب یہ سینٹر بنا پوپ کا تو پوپ نے اس کو ان چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اس وقت تک ہماری کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا, لیکن چیزیں چلتی رہیں. ہوا یہ کہ جس وقت یہ امپائر یورپ کی بہت بڑی بنی ہے تو یورپ میں ایک پوپ اربن سیکنڈ آیا تھا. اس نے ایک تحریک شروع کی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ جو ہے وہ چلا گیا ہے. جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, جہاں حضرت سیدہ مریم پیدا ہوئی, جہاں حضرت عیسیٰ اپنی صلیب لے کے گزرتے رہے, جہاں ان کا بچپن گزرا, جہاں پہاڑی پہ وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے پاس ہے, تو اس کو ہم نے آزاد کروانا. جیروسلم کی طرف 1092 میں صلیبی جنگوں کے لیے آپ کو مواد چاہیے. ٹھیک, ایک شخص پیٹر کو بھیجا گیا, وہ شخص وہاں گیا. اب مسلمانوں کے ساتھ انتہائی پرامن رہ رہے تھے. آپ اندازہ کریں کہ جس وقت انہوں نے حضرت عمر کے حوالے کیا ہے بیت المقدس تو 12-13 شکیں تھے. اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ یہاں یہودیوں کو نہیں رہنے دے رہے. اتنے جو آپس میں یہودی اور عیسائی جو تھے بہت آپس میں دشمن تھے, مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی, آخر وقت تک کوئی لڑائی نہیں. تو اس نے وہاں سے کہانی دی ظلم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. وہ پھر پورے یورپ کے اندر 1092 سے وہ شروع ہوئی جس وقت, تو پہلی جب صلیبی جنگ ہوئی ہے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم وہاں ہوا. اس کے قتل پھر صلاح الدین ایوبی, وہ ایک بیک گراؤنڈ بن گئی. اس بیک گراؤنڈ میں کے بعد پھر وہ ہوا یہ کہ جو پرانے لوگ چیزیں نکالیں گے نسخے, اس کے اوپر ایک پوری کی پوری نسل بنتی ہے. واشنگٹن آرونگ ہے, فلانا ہے, ٹھیک ہے, گولڈ ظہیر ہے, جنہوں نے اس طرح کی چیزیں شامل کی. قرآن پاک جو ہے اس کو تحریف شدہ لکھا سارا کچھ. اب جو یورپ میں اس لڑکا بیٹھا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ 70 ہجری میں ایک بندہ لکھتا ہے ہی از کنٹمپریری آف حضرت عمر, تو ٹھیک ہی لکھتا ہوگا یار. وہ ان کے لیے مین سورس بن گیا. اب مثلا ہم سائیکالوجی کی جو کتابیں پڑھتے ہیں اس میں نعوذ باللہ لکھا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ ایپیلیپٹک تھے, نعوذ باللہ. اب وہ ایپیلیپٹک کی ہسٹری کے اندر وہ ڈال دیتا ہے. کیوں کہ جی وہاں, حالانکہ وہ بنایا تو تعریف تھا, یہ شرارت کے طور پہ, شرارت دیکھیں نا, بنایا گیا نا خاص طور پہ. اب وہ ایک بیسس بنا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یورپ کے اندر کوائنیج ہوتی ہے چیزیں. جب تک روس زندہ تھا نا کسی دشمن کی ضرورت نہیں تھی. ساری گالیاں جیسے کمیونسٹ کو پڑتی تھی. بڑی صحیح بات کی, جب تک روس زندہ تھا یہ چیزیں ہمیں ہماری ضرورت نہیں, ہماری طرف نظر نہیں تھی, ہماری ضرورت ہے. آپ دیکھیں جتنے لطیفے تھے وہ روس کے بارے میں ہوتے تھے, جتنی گالیاں ہوتی تھی. اسکول آف امریکہ کھلا تھا, فلمیں اس کے خلاف بنتی تھی, میڈیا اس کے خلاف بولتا تھا. جیمز بانڈ کے 13 کے 13 ناول جو ہیں یہ سارے کے سارے روس کے خلاف ہے. ہماری کوئی تو ہے. روس جس دن مرا ہے تو انہیں ایک دشمن کی ضرورت تھی, اور وہ دشمن ہمیں کریٹ کیا گیا, اور اس دشمن کی بنیاد پہ سارا کچھ چلا. مفتی زبیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. مفتی بھائی یہ بتائیے کہ ہم لوگ اس نفرت کا جواب محبت سے دیں گے
پیار سے دیں گے, کیسے دیں گے, کیونکہ آج تک وہ کارٹون سے لے کے لٹریچر سے لے کے ہم نے کبھی بھی کسی بات کا ذہنی طور پہ جواب نہیں دیا. میں اور آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم آ کے کنڈیم کر کے چلے جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. میں ایک ہلکی سی مثال آپ کو دوں, فرانس کے اس صدر کو ماری چپیڑ, ہم نے دعائیں دے دے کے اس بچے کو پتہ نہیں جنت کے آخری درجوں پہ پہنچا دیا. لیکن ویسے اگر میں کہوں کہ کسی عیسائی کے جنازے میں داخل ہونا, آپ کہیں گے جی نہیں ہو سکتے, فلانا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. وہ کرنے والا بھی کرسچن تھا. یہ مسلمانوں کی کو کنٹریبیوشن آج ہونی ہے, یا میں نے آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے واز سننا ہے اور آپ کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے تو بہرحال جواب ہمیشہ پیار سے دینا ہے, وسعت ظرفی اور محبت کا مظاہرہ کرنا ہے, کیونکہ ہم نے بہرحال اسلام کی نشر و اشاعت اور دینی خدمت انجام دینی ہے, اور پیس ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے, امن ہر ایک کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں مفتی صاحب زبیر بھائی بڑے معافی کے ساتھ یہ جب گئے تھے نا, منگول جب گئے تھے, تو اس کے بعد بخارا میں نا جب یہ ہسٹورینز گئے تھے تو وہاں پہ کوئی ممبر نہیں تھا, کوئی عالم نہیں تھا, وہ بھی پیار محبت میں ہی سارے باتیں کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے, آپ ہمیں حفاظت دے دیں تو ہم دروازے کھول دیتے ہیں. تو کیا اب بھی ہم نے اسی طرح کرنا ہے؟ نہیں, دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے, جس تناظر میں آپ کے پروگرام کو سنتا یا ہم بات جو کر رہے ہیں, اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ عوام جن کا کسی بھی مذہب اور مسلک اور مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہو, وہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں, سکھ ہوں, ہندو ہوں, مجوسی ہوں, لیکن پوری دنیا میں جو منصفانہ عوام ہے, ہم اصل میں ان کو ٹارگٹ اور مخاطب کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت مغربی ممالک میں اسلامو فوبیا اپنی انتہا عروج پر ہے. سر مفتی صاحب زبیر بھائی ایمانداری سے بتائیے, پاکستان کے 70 سالوں میں سے عمران خان کو نکال دیجئے, نظریاتی بات چھوڑ دیجئے, ووٹر بھی چھوڑ دیجئے, اس نے جتنی آواز اٹھائی پچھلے صدیوں کے اندر او آئی سی اتنی آواز نہیں اٹھا سکی. تو کس نے آواز اٹھانی ہے؟ کون آواز اٹھا رہا ہے سر؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ نتائج کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, ہم نے بہرحال اپنی آواز بلند کرنی ہے. اس وقت آپ نے دیکھیں شروع کے اندر بات کی تورات کے حوالے سے بھی, مختلف کتابوں کے حوالے سے. میں نے کل ان کے جنازے دیکھے. بلال بھائی جو نقطے کی بات ہے وہ سمجھنے کی ہے. مسلم کینیڈین فیملی کی جو عمر رسیدہ ماں, کم سن پوتا پوتی سمیت 4 افراد کو ٹرک تلے کچل کر شہید کر دینے کا واقعہ پیش آیا ہے نا جی, وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے. میں نے کل ان کے جنازے دیکھے. جو اصل نقطہ ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ان کے پڑے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر ان کے اوپر غم صدمہ تو اپنی جگہ پر تھا, لیکن اس سے زیادہ جو صدمہ تھا وہ اس بات کا تھا کہ یہ شہداء جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ان پر موجودہ دور میں سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, راسخ العقیدہ ہے, یہ تنگ ظرف ہے, یہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے, ٹالرنس نہیں رکھتے, تحمل نہیں ہے, صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. جبکہ یہ یاد رکھیں, رائی کو پہاڑ بنانے والا, کالے کو سفید کرنے والا اس وقت دنیا کے اندر منظر نامہ چل رہا ہے. آپ نے تورات کی بات کی, میں آپ سے پوچھتا ہوں تورات, زبور, انجیل, ان تینوں کتابوں کے بارے میں کیا آپ کا میرا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے؟ ہمارا بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہے. مفتی صاحب یہ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی, ہم تو انہی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں, بخارا سے لے کے آج تک یہی بحثیں کر کر کے ہم نے سوئی کے ناکے سے اونٹ اکارنے شروع کر دیے. اور پھر جو خون بہا تھا وہ آپ کی تاریخ آپ نے بھی بڑی پڑھی ہوگی, انہی باتوں کا تذکرہ کر کر کے مسلمان رل گئے ہیں اور نتیجہ کوئی نہیں نکلا. نہ ہمارے پاس بیانیہ ہے, نہ ہمارے پاس ایکشن پلان ہے, نہ کوئی بزنس پلان ہے, نہ اکنامکلی فٹ ہے, نہ امہ کٹھی ہے, لیکن مانتے ہوئے بھی ہماری ہوا نکلتی ہے. نہیں, یہ بتائیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے, پوری دنیا میں آج تک کسی مسلمان نے تورات کو جلایا, پوری دنیا میں کسی مسلمان نے انجیل کو جلایا ہے, پوری دنیا میں کسی مسلمان نے بائبل کو جلایا ہے, حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ہماری طرف سے کبھی توہین کا واقعہ پیش آیا ہے؟ آج مغرب کے اندر پردہ, سکارف, مسجد, اذان اور مینار کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے, مسلسل بنایا جا رہا ہے. مجھے آپ بتائیے کیا پوری دنیا کے اندر ہمیں کہا جاتا ہے ہم تنگ ظرف ہیں, ابو بکر, عمر, جہاں ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے علی اور عثمان اور حسن اور حسین نام رکھتے, وہیں ہم اپنے بچوں کے نام مریم بھی رکھتے, سارہ بھی رکھتے, موسیٰ, عیسیٰ, سلیمان اور داؤد بھی رکھتے ہیں. ان سے پوچھے کبھی انہوں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے ہم تنگ ظرف ہیں. سر مفتی صاحب کس نے پوچھنا ہے اور کس سے پوچھنا ہے, کبھی یہ بھی سوچنا پڑے گا نا. منصفانہ عوام مخاطب, پوری دنیا کی منصفانہ عوام ہماری مخاطب ہے کہ انصاف کریں.
اور پوری دنیا کی منصفانہ عوام کو اس واقعے کے بعد ہم دعوت اسلام دینا چاہتے ہیں. گرے پڑے ہونے کے باوجود ہم وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے ایک چرچ پہ حملہ نہیں کیا. مسلم قوم کسی ایک کے پیغمبر پر حملہ آور نہیں ہوتی ہے. کارٹون وہ بناتے ہیں, توہین وہ کرتے ہیں. میری ماں حضرت خدیجہ عائشہ کے کارٹون وہ بناتے ہیں, نازیبہ الفاظ وہ لکھتے ہیں. ناروے کے اندر, سویڈن میں آگ ایک لمحہ دیجیے گا, ایک لمحہ دیجیے گا. مسئلہ پتہ کیا ہے کہ موجودہ جو جنگ ہے یہ کرسچنز اور مسلمان کی جنگ نہیں ہے, ایک سیکولر لبرل معاشرہ ورسز اسلام کی جنگ ہے. آپ وہ عیسائی کے طور پہ آپ کے حملہ نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہے اس لیے حملہ ہو رہا ہے. وہ سارے کے سارے ان کی یہ جنگ ہی نہیں ہے. وہ بنیادی طور پر ان کو ہمارا جو امیج بنا کے پیش کیا گیا ہے وہ یہی ہے. سید سلمان ندوی صاحب جب پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, پیچھے اونٹ ہوتا ہے, 4 بیویاں ہوتی ہیں, اور یہ پورٹرے کیا گیا ہے اس کے سامنے مسلمان کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد اس کو مزید آگے بڑھایا گیا, کیونکہ 92 کے بعد آپ دیکھیں 92 سے پہلے ہم جاتے تھے نا, وہ کہتے ہیں یہ الجیرین ہے, یہ فلانا ہے, یہ مراکن, آپ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. تو سیکولر جنگ ہے. لیکن ہمارے پاس نا افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ بیانیہ جاری نہیں ہو سکا, ہم نے کوئی بیان نہیں بنایا. شاہ صاحب بڑی ایمانداری سے شرم آتی ہے اس بات پہ, ندامت ہوتی ہے, یا ٹھیک بات ہے کہ اتنے سالوں میں ہم ایک اپنا نیریٹو جس کو بیانیہ کہتے ہیں یہ نہیں بنا سکے ان کے خلاف؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ مقبول صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ جو اسلاموفوبیا ہے یہ اصل میں اس کا تعلق میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی دین کی حمایت کے لیے, کسی مذہب کی تبلیغ اور ابلاغ اور نشر و اشاعت کے لیے ہو رہا ہے. یہ اصل میں ایک خود امریکی بہت بڑا دانشور ہے, اس نے ناتھن لین اس کا نام, اس نے خود کہا کہ یہ اسلاموفوبیا ایک انڈسٹری کے طور پہ ابھرا ہے, اور اس سے کچھ سیاسی مفادات اور معاشی مفادات 3 ملکوں کے نام لے کے اس نے کہا ہے. میں آپ کی بات کو بڑا کروں, جی نام 3 سنتا ہوں. جی مجھے لگتا ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں نا تو وہ جو حجاب بین کرنے والی بات ہے نا, وہ اسلام سے نفرت یا محبت نہیں ہے, وہ کاسمیٹک انڈسٹری ہے. ایسا ہی ہے نا, کیا خوبصورت آپ نے اکنامکس ہے. تو یقیناً اس نے کہا یہ ایک انڈسٹری کے طور پہ ابھرا ہے. $180 بلین کی انڈسٹری ہے جس پہ لات پڑتی ہے, جس کو لات پڑتی ہے, وہ لات نہیں پڑنے دیں گے. تو یقیناً, اور اگر ان کو یہ احساس ہو جائے نا کہ حجاب کے اندر بھی ہمیں بہت سارے یعنی چیزیں مل سکتی ہیں, تو شاید مطلب وہ بھی ایک انڈسٹری ہے, وہ انڈسٹری کو اپنی پالیسی بدل لیں. یقیناً سر اب تو کفن آ چکے ہیں برانڈڈ, حجاب کا شیمپو آیا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں اس وقت امتحان مسلمانوں کا ہے. ہم بحیثیت مسلمان اس بات کے پابند ہیں, کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. ہم بصیرت اور فراست کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کو دینے کے پابند ہیں, اور جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت سے مطلب ہم پاکستان ہے یا باقی امہ بھی ہے, امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات, ہم نے تبلیغ اور دعوت والا تو محاذ ہی چھوڑ دیا ہے. ہم اس وقت ہیں کس محاذ پر جو دفاع کا ہے, پسپائی کا. سر ہم کر رہے ہیں, سر دیوار کے ساتھ لگے کتنا دعویٰ کر رہے ہیں. سر ہم نے اور مذہبوں کو کہا کہ اپنے اپنے مندر آ کے یہاں کھولیں. جی یقیناً دعوت تو ہم کر رہے ہیں نا, میں عرض کر رہا ہوں یہ تو نہ کریں نا سر, وہ جو دفاع کی اپنا نہیں کر رہے. جی یقیناً آپ صحیح بات فرما رہے ہیں. جو دفاع کی پوزیشن نے بلال بھائی, وہاں بھی جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ہم نے ان کے ادراک ہی نہیں کیا کہ ہم نے دفاع بھی کس طرح کرنا ہے. ادفع باللتی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے دفاع کس طرح کرنا ہے. اگر میرے بتائے طریقے پر تم دفاع کرو گے نا تو تمہارا تو دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. ہم ہمارا بیانیہ, آپ نے پوچھا نا بیانیہ, ہمارا بیانیہ اس وقت پتہ کیا ہے بحیثیت ایک مسلمان. ہم نے عیسائی بھی ہمارا دشمن ہے, یہودی ہمارا دشمن ہے, ہر غیر مسلم مسلمان بھی ہمارا, ہر غیر مسلم. اچھا پھر مسلمانوں کے اندر ہم, تو یقیناً وہ یہ بیانیہ ایسا ہے کہ جو بالکل اللہ رسول کا پسندیدہ بیانیہ نہیں ہے. ہمارا بیانیہ کیا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. ہمارا بیانیہ کیا تھا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اسلام کے جو محاسن تھے نا, جو یہ تصور رحمت تھا, جو تصور عدل تھا, جو تصور حقوق انسانیت تھا, ہم نے وہ اصل میں بحث کو تھوڑا سا ایک جملہ مجھے کہہ لینے دے, اور یہ ان کی اجازت سے, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نا سکت جو مخاطب تھا وہ تھی وہاں کی پبلک. وہاں ایک گروہ ایسا ہے کہ جن کو سچی بات ہے اسلام سے ضد ہے, اپنے مفادات جو معاشی اور سیاسی مفادات ہیں ان کی بنا پر ہم جتنا مرضی اچھا بیانیہ دے دینا, وہ تب بھی ہمیں اسی طرح اپنا دشمن سمجھ کر دشمن بنا کر کھڑا کریں گے. اور ہمارے وہ لوگ معذرت کے ساتھ
وہ لوگ واعظ قوم میں پختہ خیالی نہ رہی، وہ لوگ، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری بات ان کی، ان لوگوں نے ان کا جو مقصد تھا نا وہ اپنے بیانیے سے پورا کر دیا، جو بحیثیت مسلمان بصیرت سے چھلیاں گرم کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بلال صاحب صرف لائن کلیئر کر دوں، دیکھیں انہوں نے جس وقت ہمارے خلاف آئے ہیں نا، تو سب سے پہلے انہوں نے 150 سال اپنے لوگوں کو اپنے حضرت عیسیٰ کو گالی دینے کے عادت ڈالی ہے، سیدہ مریم کے کارٹون بنائے ہیں، موسیٰ کے کارٹون، انہوں نے باقاعدہ اپنے یہ ہمارا مذہب کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا ایک سیکولر معاشرے کے ساتھ معاملہ ہے، اور وہ ان کے نزدیک یہ پہلے ختم کیا انہوں نے، اپنوں کا ختم کیا انہوں نے، اپنا کا عزت ختم کی، تحریر ختم کی، تقریر، ہر چیز، ان کو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، یہ پیدا کیے، اس لیے ان کے نزدیک اب ہماری توہین بری نہیں لگتی، ہمارا ان کو برا نہیں لگتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہاں سینسٹیوٹی ختم کی، پھر ہماری سینسٹیوٹی، مذہب ان کا ایشو نہیں ہے، مذہب ہمارا ایشو ہے، ہمارا نہ کرسچن کے ساتھ مقابلہ ہے، ہمارا نہ یہودی کے ساتھ مقابلہ ہے، ہمارا مقابلہ اس سیکولر لبرل معاشرے کے ساتھ ہے کہ جو ہمیں گالی دیتا ہے اور ہمیں نہیں سمجھ، اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں۔ اگر وہ گالی دیتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ بات اب تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہماری تبلیغی دعوے جو ہیں وہ تو ہوں گے ممبر سے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کے ہر کونے میں اسلام پھیلانے کے لیے، کلمہ پڑھانے کے لیے نکلیں گے، لیکن اس کاروبار کے لیے، میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے پاس بزنس پلان ہے کوئی نہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ اگلی نسل کی ذہنیت کو کیسے بنانا ہے۔ دیکھیں بلال بھائی، ذہن سازی ہونی چاہیے نا، تو صحیح ذہن سازی ہونی چاہیے۔ میں اسی حوالے سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں پروگرام میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ریلیجس وار نہیں ہے، یہ مذہبی جنگ نہیں ہے، لبرل نان لبرل کی جنگ ہے، سیکولر نان سیکولر کی جنگ ہے۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب فرما رہے ہیں، دونوں کا ادب اور احترام برقرار رکھتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا سیکولر اور اسلام کی جنگ ہے، یہ نان سیکولر، سیکولر اور اسلام۔ انٹرپٹ کیے بغیر ذرا سا میری ایک بات کمپلیٹ ہونے دیجیے گا۔ فراست ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، حقوق انسانیت ہونا چاہیے، ارے بھائی یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہے، ہم مذہب کو یا مذہبی وار ہم نہیں بناتے۔ ابھی آپ نے انٹرو کے اندر ایک بات کہی تھی، مسلم کینیڈین فیملی پر جو حملہ کیا گیا، پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس حملہ آور کے مذہب کو زیر بحث نہیں لایا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ عیسائی تھا، چرچ کے امام سے وہ تبلیغ کرتا تھا۔ اگر یہ مسلمان نے کیا ہوتا اس وقت داڑھی کیوں نہیں کہا ہوتی، زبیر بھائی، کیوں نہیں کہا کے تخلوں کے بھی ناپ تول ہو چکے ہوتے، وہ کسی امام مسجد اور مولوی صاحب سے رابطے میں تھا، یہ بھی پروپیگنڈا آ چکا ہوتا۔ مجھے آپ بتائیے زبیر بھائی کیوں نہیں کہا، مسلمانوں نے کیوں نہیں کہا، یہ بھی تو دیکھیے نا۔ اذان تراویح کی مخالفت کر رہے ہوتے تو یہ مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں مذہبی وار بناتے، ہم نے کہا یہ ایک دہشت گرد ہے، ہم نے نہیں کہا یہ عیسائی تھا، مذہب عیسائی کی طرف لے کر آتا ہوں، کیوں نہیں کیا؟ مجھے آپ نے ایمانداری سے جواب دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً پہلی جو میں نے پہلے عرض کیا اور یہ مقبول صاحب نے بھی، ایمانداری سے قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں یہ اصول زندگی سکھایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ چاہے معاملہ کہیں تک بھی پہنچ جائے نا، ہم نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے کاروبار بھی نہیں چھوڑنا، جو صحیح بات ہے، ہمیں پیسہ بھی نہیں چھوڑنا، ہمیں وقول ہم نے پاؤنڈ بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے ڈالر بھی نہیں چھوڑنا، اور چھوڑ دیں عدل کو، عدل کا چکر ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں عرض کرنا یہ عدل ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے مندر بناؤ اور میرے رسول کی حدیث کے خلاف کھڑے ہو، یہ عدل ہے؟ اس کو عدل کہیں گے؟ کمال بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں بات وہ کہنی ہے، ہمیں بات وہ کہنی جو سچی ہے اور درست ہے۔ اور کیسے کہنی ہے؟ وہ یہ بات کس پلیٹ فارم سے کہنی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو اسلام کے خلاف وہاں پر جو خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے انہوں نے، یہ مادہ پرست لوگوں کا سارا کھڑا کیا ہوا نظام ہے۔ یہ مادہ پرست لوگ ہیں، سیکولر آپ ان کو کہہ لیں، ملد کہہ لیں، بے دین کہہ لیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، جہاں تک تعلق ہے نا، آپ دوسرا جو ایک مذاہب ہے وہاں کے، وہ تو خود ان سے بیزار ہیں، وہ تو خود ان سے دور ہیں۔ اس موقع پر ہماری بحیثیت مسلمان جو ذمہ داری ہے نا، ہمیں ادھر اس کے ادراک کو احساس ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے بدتمیزی کے جواب میں بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ وہ کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قالوا سلاما، ہم نے پھر بھی سلامتی کی میں بات آپ کی کرنی بات کو بالکل سلام کرتا ہوں. ہماری تاریخ بھری پڑے خطاب کو پیش کرتا ہوں ہدیے کے طور پہ آپ کے سامنے کہ ایک گال پہ تھپڑ کوئی مارے پھر مجھے دوسری کر دینی چاہیے. یہی فرما رہے نا؟ یہ نہیں فرما رہا میں، یہ نہیں میں کہہ رہا. بالکل پہلی تو بات ہے جہاں تک دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے اس کے لیے تو ہمارا لب و لہجہ بالکل تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. لیکن جہاں تک تعلق ہے نا، جہاں تک تعلق ہے بحیثیت ایک حکمران، بحیثیت ایک اقوام متحدہ کے اندر ہماری شرکت، وہاں پر ہمارا موقف عمران خان نے جس انداز سے پیش کیا اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. عمران کو کرنا چاہیے تھا. جی یہ عمران کو نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران تو بیچارہ سیدھا سادہ سوٹ پہن کے وہاں چلا گیا. او آئی سی بحیثیت امت مسلمہ ایک مشترکہ بڑا مضبوط اپنا بیانیہ اور موقف دینا چاہیے اور اس کے کاروبار نہ کرے، بیانیہ دے. شاہ جی کمال ہے. کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ایک گلہبان ہے، اس سے اپنے گلے کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سے میں کام چاہتا ہوں جی اس یورپ میں پیرس میں رہنے والے اس بچے کے بارے میں یا اس نوجوان کے بارے میں یا اس بوڑھے کے بارے میں جو صبح سویرے اٹھتا ہوگا، گاڑی نکالتا ہوگا، دفتر جاتا ہوگا اور رستے میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون نظر آتے ہوں گے اور رات کو واپس بھی آتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا انا بری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں اس شخص سے بری ہوں، اس مسلمان سے قیامت دن میرے پر کوئی حق نہیں اس کا جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے. آپ اذیت دیکھیں کتنے لوگوں نے ریئیکٹ کیا وہاں پر. مسئلہ تو سب سے پہلے ان کا تھا. تو میں نے، اور یہ سب صرف ہم نے بھی نہیں کیا. ہر بندہ صرف آنسو بہانے محبت رسول میں ہم نے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے گھر چلے جانا. سب میرا مسئلہ کچھ کرنا کیا ہے؟ ہر کوئی گلہ بان ہے، کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں وہاں انڈیویجول ریئیکٹ کرتا ہے. دیکھیں نا وہ اس کو جب پھونک پڑتی ہے تو انڈیویجول ریئیکٹ کرتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ اتنے منافق وہ لوگ ہیں کہ ہم جیسٹ آرڈن جو ہے اس کو چلاتے ہیں. اس نے اس لیے وہاں پر مسلمانوں کے گئی ہے کیونکہ اس کو ووٹ لینے ہیں. غزہ کے 65 بچے مرے ہیں، کوئی بولا نہ؟ افغانستان میں جمہوریت ہے، کل کو اس نے ووٹ لینے آنا ہے. جب مارگریٹ ٹروڈو جو ہے اس لیے گیا ہے کہ کل کو اس نے ووٹ لینے ہیں. وہاں پہ ووٹوں کا مسئلہ ہے. نیو یارک ٹائمز نے اتنے بڑے بچوں کی تصویریں لگائی ہیں، نہیں بولتے. سچی ہم نے کرنا کیا ہے؟ پبلک کھڑا ہونا پڑے گا. بحیثیت امت کا لیڈرشپ نہ کھڑی ہو، پبلک کھڑی ہو، لیڈرشپ نہ کھڑی ہو. عمران خان میں کہہ رہا ہوں عمران کے علاوہ کوئی آپ کو ایک شخص نہیں نظر آتا پوری امت کے اندر. اس پہ دکھ یہ ہوتا ہے مذہبی طبقے نے ساتھ بھی نہیں دیا اس کا. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. یورپ امریکہ میں اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا نا، اپنی طیب ارتقان کو بھی آپ کو شاباش دینی ہے. وہ بھی ٹھیک بالکل کھڑا ہوا. ہمارے ہاں آپ دیکھیں اپریشیٹ کرتے ہوئے دل میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ، جب میں تو اس کی تقریر سنتا ہوں تو میں ایک کالم بھی لکھا تھا. میں نے کہا اس کی تقریر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ترخانوں کا لڑکا بازی لے گیا نا، ترخانوں کا لڑکا بازی لے گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کی جو قوت اور طاقت اور کشش تھی نا، اس کی وجہ سے اسلام جس تیزی سے یورپ میں اور کینیڈا میں اور امریکہ میں پھیل رہا تھا نا، 2030 تک ان کے جو وہاں پر بڑے بڑے تھنک ٹینک ہے نا، انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ اسلام مسلمانوں کی تعداد سب سے بڑھ جائے گی. اس کو روکنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں سارا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری اتنی ذمہ داریاں بناتے چلے جائیں، کریں کچھ نہ. تھیوریاں بناتے چلے، یہ تھیوریاں ہیں ساری. کرنا کیا ہے وہاں پہ؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں کیا وہاں پہ اسلام بڑھا تھا؟ وہاں پہ اسلام نظر آتا ہے آپ کو؟ بحث کروں اسلام نظر آتا ہے مسلمانوں کو گھروں میں اسلام نظر آتا ہے. ہر مرحلے کے لیے ہمیں مکمل بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز روزہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ، اور کوئی اسلام سلوم نہیں ہے وہاں پہ. میں سمجھتا ہوں یہ فکری جو جنگ ہوتی ہے نا، اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا بھی راستہ دکھایا ہے. وہ کیا؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، مکی دور ہے، انہوں نے کہا جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج تو ان کی بدتمیزی اور بےہودگی کی حد ہوگی، انہوں نے تو آپ کا نام بگاڑ دیا، مزمم کہہ کے بکواس کر رہے تھے. آقا نے وہاں کیا ہمیں پیغام دیا؟ یہ فکری جنگ ہے. آپ فرماتے اما ترضون کیف صرف اللہ عنی شتم قریش یسبون مزمما وانا محمد. اور تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ان کی بدتمیزی کیسے بچا لیا. وہ مزمم کو گالیاں دے رہے تھے نا، مزمم کون ہے کون نہیں، ہم تو نہیں جانتے مزمم کو. انا محمد، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ایک فکری جنگ. ہم نے مدینہ کے بعد ایسا نہیں تھا. اب دیکھیں مدینہ کے بعد ایسا نہیں جا کر ہم تھا. جب ریاست ختم ہو گئی بن گئی پھر یہ کام نہیں تھا. تب اپولوجیٹک تھے. آپ کی امریکہ تھا، کینیڈا میں آپ کی ریاست ہے، امریکہ میں آپ کی ریاست ہے، یورپ میں آپ کی ریاست ہے، سعودی عرب میں تو ہے، اب دیکھیے نہیں، مڈل ایسٹ میں تو ہے. آپ کی 56 لاکھ آپ کی فوج ہے.
دنیا کے نقشے پہ 122 ایٹم بم ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, دنیا کا سب سے بڑا آئل ریزروائر آپ کے پاس, آپ کم طاقتور ہیں, آپ متحد نہیں ہیں, آپ متحد نہیں ہیں. 56 لاکھ فوج ہے مسلم ملکوں کی, متحد نہیں ہیں. نہیں ہے. بلال بھائی آپ مجھے یہ بتائیں, کسی اور جو کرسچن ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود برا بھلا کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا, ایک منٹ, جو لوگ بچارے اتنے بدقسمت ہیں کہ وہ کرسچن ہونے کے باوجود سیدہ مریم علیہ السلام کی عظمت کو نہیں مان رہے, جو خود کرسچن ہو کر اپنے چرچ بیچنے, وہ بچارے اتنے قابل رحم ہیں, انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تعارف ہے؟ ہمیں وہاں تک اب نبی پاک کا پیغام پہنچانا ہوگا. میں یہاں تک آپ سے بالکل متفق ہوں. میرا اگلا جملہ ہے, ہم نے وہ چرچ خرید کے جو مسجد بنا لی, ہم نے کیا وہاں پہ کر لیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کی نبی من الانبیاء ضرب قوم حتی ادموا, نبی پاک فرماتے ہیں میں تمہیں نبی کی بات سنا رہا ہوں جس کی قوم نے اس کو اتنا مارا کہ خون اس سے تر بتار ہو گئے. یمسح الدم عن وجہہ, خون لہو پونج رہے تھے, ساتھ کہہ رہے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ ان کو ہدایت دے, ان کی رہنمائی فرما. ممبر کا پیغام ہے کوٹ کھاؤ تو چپ کر کے نمازاں پوریاں کرو. سے بتائیں کہ ہم نے یورپ تک نبی پاک کا پیغام پہنچا دیا ہے, ہم نے ان لوگوں تک نہیں, میں کہتا ہوں نہیں پہنچایا ہم نے ان لوگوں, اگر مجھے یہ بتلائیں ایمان سے, ہوتا تو مخالفت نہ ہوتی, اگر ایمان سے بتلائیں یہ لوگ صحیح طور پہ نبی پاک کی معرفت اور پہچان صحیح طور پہ تو یہاں پہ نہیں ہے, تو پھر صحیح طور یہ تو ہم پھر کس طرح ہم کہہ رہے ہیں, ہم صرف لڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, سب سے پہلے ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس اصلاح کے لیے آپ نے اپنی گال پیش کرنی ہے, یہ تلوار بھی نکالنی ہے, نہیں کسی جگہ تو کرنا ہے نا. آپ اپولوجیٹک کیوں ہیں؟ اس کی ترجیحات ہیں, اس کی ترجیح پہلے تو آپ نبی کا کوئی کارٹون بنائے, ترجیح کون سی ہے, اب کون سی ترجیح بنانی ہے؟ نبی پاک کارٹون بن ہی نہیں سکتا دنیا میں, کون کہتا ہے کارٹون؟ نبی پاک کی تصویر نہیں بن سکتی. مجھے بتلائیں, مجھے آپ یہ بتلائیں کہ کوئی بندہ جا کے نبی پاک کے معجزہ شریف کے سامنے بیٹھ جائے, جو حدیث پاک کے اندر اور سیرت النبی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریا مبارکہ موجود ہے, اس کو سامنے رکھے, اور نبی پاک کا سچا امتی ہو, بڑا ماہر مصور, وہ بنائے تصویر, ہم مان لیں. بڑی اعلیٰ بات آ گئی, بڑی اعلیٰ بات آ گئی. عبدال بھائی مجھے کوئی ماں کی گالی کہے, میں کہوں میری ماں تو ایسی ہے ہی نہیں, مجھے گالی لگی ہی نہیں, ختم ہوگی بات. یہی بات, یہ آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں بھی ہمارے ایک بزرگوں نے فرمایا تھا, ان کو کہا کہ فلاں نے آپ گالی دی, انہوں نے کہا اس نے دی ہے, میں نے نہیں لی. یہ کیا بات, یہی خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, یہ جو ہے نا اللہ جاہل نہیں ہے نا اس وقت صورتحال جو ہے نا, ہم پہلی تو بات جب بھی, اور یہ مقبول نے بڑی شروع میں اچھی بات انہوں نے شاہ فرمائی, ہماری جو مخالفت اور جنگ ہو رہی ہے نا اس وقت, یہ ان لوگوں سے ہے جو بیچارے مذہب بیزار ہیں, وہ دین سے بے بہرا ہیں. تو ہم تو نہیں ہیں نا, ان کو صرف مادہ پرستی کے ساتھ کوئی شے نظر نہیں آ رہی. میری بات سنیں, اتنا سا ملک ہے جی, 3 یہودیوں کی قبروں کے اوپر گندگی پھینکی گئی فرانس میں, اڑا کے رکھ دیا, نیتن یاہو اڑ کے پہنچا, اس نے کہا تمہارے دماغ سے خناس نہیں نکلا ابھی تک. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کو پتہ ہے 3 سال تک کانفرنس ہوتی نہیں ہے اگینسٹ ہولوکاسٹ اینٹی سیمیٹزم, کہ ہم نے روکنا کیسے ہے. ان کی قبروں پہ کوئی گند نہیں پھینک سکتا, گند نہیں پھینک سکتا. آپ اپنے منہ پہ چپیڑے مار رہے ہو, آپ کو فرق نہیں پڑتا, آپ کو کتنی محبت اور آپ کتنے لوئر اور کتنے طاقتور ہیں. فرمائی نا, اس کو کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی سبوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا, ہم اس قابل تو ہوں. بہت صحیح بات کرتی, اتنے کمزور ہیں کہ ہم اخلاقیات کی باتیں تو کریں گے لیکن بائیکاٹ کھانے پینے کا نہیں کر سکتے, ایک بوتل کا نہیں کر سکتے, ٹکٹ کا نہیں کر سکتے. اگر اخلاقی معیار یہ ہے تو آپ کی تربیت جو ہے وہ تو ہوا میں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً بلال بھائی سچی بات ہے کہ اللہ رسول ہمیں زندگی کی ہر مشکل میں اتنی واضح مکمل رہنمائی فراہم کی ہے, اگر ہم اس کو اپنا کر آگے بڑھیں نا تو ہمیں کہیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہم جن حالات سے بھی اس حوالے سے گزرے نا, اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی, میں حلفاً یہ کہہ رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اس میں بھی اتنی واضح دو ٹوک تعلیمات موجود ہیں کہ ہم نے اسے انحراف کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج ہمیں مایوسی بھی ہوتی ہے بعض اوقات. دیکھیے اللہ پاک نے قرآن میں بڑا واضح فرمایا, لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان تو اپنے اندر پیدا کر کے دکھا دو نا, ایمان کے اندر فراست ہوتی ہے. دیکھیں پورے کا پورا یورپی یونین اکٹھا ہوا ہے نا ایک کرنسی کے نیچے, ہم اکٹھا ہونے لگتے ہیں, کہتے ہیں they want خلافہ بیک. بش نے بھی کہا تھا, بلیر نے بھی کہا تھا, ہم وہاں اکٹھا ہو جائیں. دیکھیں ہم اپنی ایک کرنسی بنائیں, ہم ایک کرنسی بنائیں, آپ کا ایک فلیگ ہو, آپ کی ایک پارلیمنٹ ہو, کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے آپ کو ریسورسز گنا دیے. افریقہ دنیا کا مالدار ملک ہے, اکٹھا نہیں ہونے دیں گے. ہم
دنیا کی ریسورسز مال یہ ہے حاصل گفتگو. ہم ایک ہو سکتے ہیں اگر یہ کریں تو, اگر یہ ہوں گے نہیں اس لیے کیونکہ ہمارے اپنے اکنامیکل فیکٹرز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. کبھی زندگی میں آپ اپنی پوری زندگی کا تجزیہ لے لیجئے, ایک پراڈو سے نکلا ہوا شخص جو ہے وہ ایک جھونپڑی والے کے ساتھ کبھی محبت نہیں کرتا. آپ جب تک اپنی جھونپڑیوں کو الگ الگ رکھتے رہیں گے, اور بھائی خدا کے واسطے آپ اس اکنامکس کو سمجھیں, جب تک آپ اس طاقت کو استعمال نہیں کریں گے, پھر یہ مثالیں مت دیں کہ نبی کے جانے کے بعد 8 تلواریں ان کے گھر سے نکلی تھی.